نام احمد رقم نہ ہوتا، سبحان اللہ، کتاب فطرت کے سرورق پر نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، سبحان اللہ، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، سبحان یہ اللہ، محفل کن فکا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل یہ کائنات آپ کے انتظار میں سجائی جا رہی تھی، بنائی جا رہی تھی۔ کوئی بھی انسان دنیا میں آتا ہے، وہ آتا بعد میں ہے، پہلے اس کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے، اس کا آنا دنیا میں بعد میں ہوتا ہے، اس کا دنیا میں آنا قبل ہوتا ہے، اور اس کے تذکرے اور اس کے باتیں اس کے بعد ہوتی ہیں۔ ایک ہی ہستی کائنات میں ہے کہ جن کی تشریف آوری بعد میں ہو رہی ہے اور تذکرے پہلے سے چل رہے تھے۔ سبحان اللہ، اور اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی باتیں اپنے پاک کلام میں ایسے جیسے کوئی انسان کسی کے تذکرے کے لیے بہانہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ بات بات پہ اپنے محبوب کی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تذکرے، بڑی بڑی باتوں کے تذکرے، نبی کے خاندان کے تذکرے، نبی کے لباس کے تذکرے، نبی کے یاروں کے تذکرے، نبی کی باتوں کے تذکرے، نبی کی عادتوں کے تذکرے۔ یوں لگتا ہے کہ پورا قرآن اللہ نے اپنے نبی کے تذکروں سے سجایا ہوا ہے۔ اور ویسے اصول بھی یہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کا دل بھرتا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جا بجا فرماتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول بھی یہی تھا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما رہتے تھے، وہاں سے مجلس سے اٹھنے کے بعد پھر ان کا سب سے زیادہ مرغوب اور محبوب مشغلہ یہی ہوتا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے تذکرے اور باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اگر کوئی گھر جاتا تو وہاں جا کے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی باتیں کرنے میں مشغول ہو جاتا۔ اگر کوئی دوستوں میں جاتا تو وہاں جا کے وہ نبی علیہ السلام کی باتیں شروع کر دیتا۔ گویا کہ یوں لگتا ہے کہ محبوب کی باتوں کے سوا ان کو کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ اور ایک مومن کی یہی شان ہے کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی ایسی محبت اتری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے محبوب کی یاد کے بغیر اس کو گزارنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ تو آج ہمارے ایمان میں ذرا کمی واقع ہو گئی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی یاد بہت کم آتی ہے، ورنہ ہمارے اکابرین کی اسلاف کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا تو عشق رسول میں عجیب حال ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ پیاس لگی ہوئی ہے شدت کی، تو پانی کی طرف ہاتھ بعد میں بڑھتا تھا، اللہ کے محبوب انہیں پہلے یاد آتے۔ پانی کا برتن ہاتھ میں تھامنے سے پہلے وہ دل میں خیال آتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تھے تو آپ اس برتن کو پکڑتے کیسے تھے؟ یہ خیال دل میں پہلے آ جاتا ہے۔ پھر پانی ہاتھ میں تھام کے پھر محبوب کی یاد آتی کہ محبوب پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھا بھی کرتے تھے۔ تو پیاس کی شدت بھی ہے، لیکن محبوب کی محبت اس پیاس کی شدت سے بھی زیادہ شدت میں ہے کہ وہ اپنے پانی پینے کو مؤخر کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی یاد ایسی دل میں غالب ہے کہ پھر وہ پانی کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ پانی کا پیالہ ہاتھ میں آیا ہے تو پکڑتے ہی اسے پھر اپنے محبوب یاد آ گیا، تو وہ کھڑا ہو کے پانی نہیں پی رہا، فوراً سے محبوب کی یاد میں بیٹھ گیا۔ پھر ایک گھونٹ لیا ہے تو اگلے گھونٹ میں پھر محبوب یاد آ گئے ہیں کہ میرے محبوب جو ہے وہ کئی سانسوں میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو شدت کی پیاس ہے، لیکن اس پیاس کو روک کر پھر جو ہے وہ پانی کو پیچھے ہٹایا ہے
اور پیچھے کرنے کے بعد محبوب کی ادا کو زندہ کرتے ہوئے الحمدللہ گائے، پانی کیا پیا ہے اس نے؟ گویا کہ اس نے تو عشق کا پیالہ پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانی سے پیاس بجھا دیتا اور اپنے نبی کی یاد سے اپنے دل کے اندر جو ہے عشق کی جلی ہوئی آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا تھا۔ لباس پہنتے ہوئے انہیں اللہ کے نبی پہلے یاد آ جاتے تھے۔ ابھی قمیص ہاتھ میں ہے اور اس کو جسم پر جو ہے وہ پہننا چاہ رہا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تھے تو پہلے دہنا بازو جو ہے اس میں داخل فرماتے تھے۔ پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، ایک ایک عمل میں نبی علیہ السلام کی یاد جھلکتی تھی۔ اور تو کیا، اور ہمارے اسلاف جب چلتے تھے تو چلتے ہوئے انہیں ہر قدم پر محبوب کی یاد ستاتی تھی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک چال چلنے کے لیے زندگی میں کئی میل سفر کیا کہ مجھے اپنے محبوب کی چال کی طرح مجھے چلنا آ جائے۔ ایک محدث سے ان کے شاگردوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت ہمیں نبی علیہ السلام جیسا چلنا جو ہے وہ چل کے دکھائیں، عملی طور پر ہمیں بتائیں کہ نبی علیہ السلام چلتے کیسے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر جمع ہو جانا، ہم انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی چال تمہیں چل کے دکھائیں گے۔ اب عشاق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی چال دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ مسلمان تو آئے ہی صحیح، بہت سارے کافر بھی یہ سن کے کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کے جو چلنے کا انداز ہے، آج ایک عالم جو ہے وہ اس چال کو چل کے دکھائیں گے تو چلے ہم بھی جا کے دیکھ کے آتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہزاروں کا مجمع تھا، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے۔ جب اس بزرگ نے، اس محدث نے نبی علیہ السلام کی چال چلنا شروع کی تو مسلمانوں کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، چیخ و پکار تھی اس چال کو دیکھ کے، اور سینکڑوں ہزاروں کافر صرف نبی علیہ السلام کی چال کو دیکھ کر اپنا دل دے بیٹھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جس محبوب کی چال اتنی پیاری ہے، اس محبوب کی گفتار کتنی پیاری ہوگی، اس کی ادائیں کتنی پیاری ہوں گی، اس کی جو ہے وہ اس کی زندگی کا ایک ایک عمل کس قدر خوبصورت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے نبیوں سے جب کسی نے ان کی نبوت کی دلیل مانگی تو کسی نے اپنا معجزہ دکھایا، بغل میں ہاتھ ڈال کے چمکتا ہوا ہاتھ دکھایا، کسی نے لاٹھی مار کے اس میں سے جو ہے وہ چشمے جاری کر دیے، کسی نے دریا میں راستے بنائے، اور کسی نے جو ہے وہ پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی کو نکالا، اور کسی نے مادرزاد نابینے کو بینا کیا، اور کسی نے جو ہے وہ قبر کے اندر سے مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ دکھایا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نبوت کی نشانی مانگی گئی اور آپ کا جو ہے وہ نبوت کی دلیل مانگی گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی معجزات کو ایک طرف رکھا، اللہ کے محبوب نے اپنی پھولوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت زندگی کو سامنے لا کے پیش کیا۔ دیکھو تو صحیح میری زندگی، کیا ایسی زندگی کسی غیر نبی کی بھلا ہو سکتی ہے جیسی سہانی اور خوبصورت زندگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ نبی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی گزاری، لوگوں نے آپ کے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ بہتان باندھے، الزام لگائے، طرح طرح کی زبان درازیاں کی، لیکن اتنے ظالم اور اتنے جو ہے وہ دشمنوں کے اندر کوئی ایک بندہ بھی اتنی جرات نہ کر سکا کہ وہ میرے محبوب کی مبارک پاکیزہ زندگی کے اوپر انگلی اٹھا سکتا کہ دیکھیں جی ان کے اندر یہ خامی ہے اور ان کے اندر یہ عیب ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوبصورت زندگی عطا فرمائی تھی۔ پنجابی کے شاعر نے کہا،
بات میں سناواں ایک ایسے ماہ جبین دی، بات میں سناواں ایک ایسے ماہ جبین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ آپ بھی او سونا ہے، او دی سیرت بھی سونی ہے، آپ بھی او سونا ہے، او دی سیرت بھی سونی ہے، او دی ہر گل بات بڑی من مونی ہے، کھچ لیندی دل ہر ادا نازنین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں۔ پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ جن لوگوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا تھا، ان کے عشق اور محبت کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد نبی کے عشاق کا حال یہ ہے، صرف علماء سے تذکرے سنے ہیں، باتیں سنی ہیں، اور آپ کے جو ہے وہ آپ کے اتنے عاشق اور اتنے گرویدہ ہیں کہ محبوب کی دی ہوئی ایک آذان کی حفاظت میں کئی لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اور محبوب کی دی ہوئی آذان کا ایک حرف بھی کم نہیں ہونے دیتے۔ اس امت نے نبی کے دین کا ایسا پہرا دیا ہے، نبی جو کچھ دے کر گئے ہیں اس امت نے اس کو سینے سے لگایا ہے۔ اس امت کی اپنے نبی کے ساتھ محبت کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن میں دی ہے۔ ارشاد فرمایا یہ امت اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والی ہے۔ ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی سے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی اپنی امت سے سارے نبیوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اور یہ امت اپنے نبی سے ساری امتوں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے۔ یہ کفر اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح کا دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ہر میدان میں ان کو شکست دی جا سکتی ہے، لیکن یہ نبی کے معاملے میں ایسے غیور ہیں، ایسے غیرت مند ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی غیر عالم ہے، بھلے وہ دین پہ چلنے میں کوتاہی کیوں نہیں ہے، اس کی زندگی گناہوں والی بھلے کیوں نہیں ہے، لیکن جب نبی کی محبت کا اور ناموس رسالت پر جو ہے وہ قربانی دینے کا وقت آتا ہے، کئی مرتبہ دیکھنے کا موقع آیا کہ علم والے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ بھی سمجھتے رہ جاتے ہیں، وہ بھی سوچتے رہ جاتے ہیں، وہ بھی تدبیر بناتے رہ جاتے ہیں، لیکن ایک عام سا غیور مسلمان اٹھ کے میدان میں آتا ہے اور نبی کے دشمنوں کو یہ بات بتا دیتا ہے، میں اگرچہ گناہگار ہوں، میں اگرچہ ایمان میں کمزور ہوں، لیکن میں اپنے نبی کی محبت میں بے غیرت نہیں ہوں، میں بڑا غیرت مند ہوں، اور میں بڑا جو ہے اپنے نبی سے عشق اور محبت کرنے والا ہوں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، ایک شرابی قسم کا بندہ، اس نے ایک مرتبہ شراب پی، اس کو جو ہے وہ سزا ملی، پھر دوسری مرتبہ اس نے شراب پی، پھر سزا ملی، بالآخر اس کو خیمے میں بند کر دیا گیا تھا، زنجیروں میں باندھ دیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ صحابہ اکرام میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے، اس شرابی کو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ایک کڑا وقت آ گیا ہے، مشکل وقت آ گیا ہے، ایک پریشانی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اپنے خیمے میں کراہنے کی اس کی آوازیں آ رہی تھی، جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا ادھر شرابی کو ہم نے بند کیا ہوا ہے، پتہ تو کرو اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں پریشان ہے۔ جا کے پتہ کیا، کہنے لگا میں اگرچہ شرابی ہوں، اگرچہ میں گنہگار ہوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے، میں شرابی ضرور ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں، لہٰذا میرے اندر خون کھول رہا ہے کہ
کہ میرے نبی کی امت کے اوپر ایسا مشکل وقت ہے، میں یہاں پڑا ہوا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میری زنجیروں کو کھول دیا جائے، مجھے گھوڑا دیا جائے اور مجھے تلوار دی جائے، اور میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جا کے میں مقابلہ کروں گا، اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ لہٰذا جب اس شرابی کو آزاد کیا گیا اور اس کو گھوڑا دیا گیا اور اس کو تلوار دی گئی، وہ میدان جہاد میں پہنچا، وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس نے تو مسلمانوں کی دفاع میں اور ان کی حفاظت میں ایسے کارنامے دکھائے کہ وقت کے امیر جو تھے وہ اس کا نام پوچھنے پہ مجبور ہوئے، یہ کون تھا؟ یہ گھوڑا اس کے پاس میرا تھا، تلوار اس کے پاس میری تھی، یہ آخر نوجوان آیا کہاں سے تھا؟ پتہ چلا یہ وہی شرابی تھا جس کو شراب کے جرم میں اس کو قید کر دیا گیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جاؤں گا اور مقابلہ کر کے واپس آؤں گا، مسلمان کو فتح دلواؤں گا اور واپس آ کر اپنی گرفتاری خود میں پیش کر دوں گا۔ بالکل اسی طرح 1400 سال سے یہ امت کے کارنامے اسی طرح سامنے آتے جا رہے ہیں۔ قادیانیوں کو کیوں تسلی نہیں ہو رہی؟ کیوں ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ امت اپنے نبی کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے، یہ جھکنے والی نہیں ہے، یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے؟ عن قریب ان کو یہ بات تسلیم کرنا پڑ جائے گی، وہ بے بس اور لاچار ہو کر اس بات کو تسلیم کریں گے۔ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ میاں ہمیں اپنی جو ہے وہ زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں اپنے اس جو ہے وہ دین کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں اور ناموس رسالت کے بارے میں اپنے جذبے کا، اپنے شوق کا جو ہے وہ اظہار اس زور سے کرنا چاہیے کہ کفر اپنے گھروں میں بیٹھ کے لرزے۔ ہاں جہاں ہم اپنے محبوب کے ساتھ یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں محبوب کے ساتھ ایک اظہار محبت اس طور پر بھی ہونا چاہیے۔ کفر کو آخر اتنی جرت ہوتی کیسے ہے؟ وہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف زبان چلاتا کیوں ہے؟ اس کو اتنی دلیری کیسی ہوتی ہے؟ دراصل اس کا سبب ہم بن جاتے ہیں۔ ہم وہ کیسے بنتے ہیں؟ ایسے ہی ہے جیسے پڑوس میں کوئی کمینہ آدمی رہتا ہو، وہ کسی بیٹے کو اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھے کہ اس نے اپنے باپ کا کہنا نہیں مانا، اس نے اپنے باپ کے حکم کو پامال کر دیا ہے، تو وہ کمینہ آدمی بیٹے کی نافرمانی کو دیکھ کر وہ جرت کر جاتا ہے اس کے باپ کی شان میں گستاخی کرنے کی، زبان درازی کرنے کی، ہاتھا پائی کرنے کی، وہ اس کے اندر دلیری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ یہ بیٹا بڑا فرما بردار ہے، یہ اپنے باپ کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے والا ہے، تو اس کو اتنی جرت نہیں ہوگی، اس کو یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوگا، اس کے دل میں یہ جو ہے تصور بھی نہیں آئے گا کہ میں اتنی ہمت کر لوں۔ آج مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے معاملے میں ایک کوتاہی برتی ہوئی ہے، ایک غفلت برتی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب نبی علیہ السلام کی مبارک اداؤں کی بات آتی ہے، مبارک سنتوں کی بات آتی ہے، تو مسلمان یہ کہہ کے کہ جی سنت ہی ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، یہ کہہ کے سنت کو معمولی سمجھ کے ترک کر دیتا ہے، جبکہ ہمارے اکابر نبی کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا شوق اور جذبہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک عاشق رسول حضرت اقدس حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑھاپے کی عمر میں اپنی آنکھوں میں سرما ڈال رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت سرما تو بینائی تیز کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، اور آپ کی تو موتیوں کی وجہ سے بینائی نہیں رہی، آپ سرما کیوں ڈالتے ہیں؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے فرمایا میں سرما اپنی بینائی کو تیز کرنے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ میں عشق رسول کو تیز کرنے کے لیے ڈالتا ہوں۔ میں تو نبی کی محبت اور عشق میں ڈوب کر یہ سرما ڈالتا ہوں۔ ایک وقت تھا صحابہ کہا کرتے تھے یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، اس کو تو میں کسی قیمت چھوڑ نہیں سکتا۔ اور آج ہمارے اندر یہ کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اسی مضمون پر کہ آج ایسا معاملہ آ گیا، نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈھیلا پن آیا، کمزوری آئی کہ ہم صرف سنت کو ترک نہیں کرتے، بلکہ ہمارا اصلی تعلیم سے جڑا ہوا طبقہ، ہمارا وہ معاشرہ جو کاروبار دنیا داری میں مشغول ہے زیادہ، ان کو دیکھا کہ وہ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کی صرف سنت کو ترک ہی نہیں کرتے، بلکہ سنت پر عمل کرنے کو عار بھی محسوس کرتے ہیں۔
उनको गोया कि शर्म आती है। थोड़े दाढ़ी के बाल बड़े हो जाएंगे तो उनको शर्म आने लग जाएगी, और जाएगा हम्माम पे और दाढ़ी साफ करके अपने आप को पुरसुकून महसूस करेगा और कहेगा अब मेरी तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश है, अब मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है। यहाँ एक जो है वो, मेरी इतनी औकात तो नहीं कि इतनी बड़ी बात अर्ज़ करूँ, उलमा के मजमे में इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई कमी पेशी होगी तो इस्लाह हो जाएगी। मैंने अपने बड़ों से ये बात सुनी, फरमाया कि कोई आदमी सुन्नत पर अमल न करे तो ये गुनहगार है, कोई आदमी सुन्नत पर अमल न करे तो ये गुनहगार है। अपने आप को मुजरिम समझता है, अपने आप को कसूरवार समझता है, तो बस ये गुनहगार ही तसव्वुर किया जाएगा, अल्लाह के यहाँ ये गुनहगार ही होगा। लेकिन फरमाया अगर किसी ने नबी की सुन्नत को तर्क किया और ये समझा कि अब मैं ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, यानी सुन्नत को हल्का समझा, सुन्नत को हकीर जाना, सुन्नत की तखफीफ दिल में आई, तो फरमाया अब ये गुनहगार नहीं होगा बल्कि अब ये काफिर हो जाएगा, अब इस बंदे का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, आज तबका है जो लोग सर पे टोपी रखते हुए, नबी की पगड़ी सुन्नत पे सर पे रखते हुए, चेहरे पे दाढ़ी रखते हुए, सुन्नत लिबास पहनते हुए, सुन्नत आमाल करते हुए आर महसूस करते हैं, वक्त दूर नहीं है कि आने वाली नस्लें और औलादें वो नबी का नाम लेने में भी आर महसूस करेंगे। जैसे एक बुजुर्ग मस्जिद में बैठे हुए थे तो एक नौजवान आया, उसको बड़े मियाँ ने कहा बेटा आज़ान का वक्त हो गया है, तुम ज़रा आज़ान दे दो। उस नौजवान ने कहा बाबा जी मुझे तो शर्म आती है, मुझे तो शर्म आती है। बाबा जी गुस्से में आए, उन्होंने कहे बेटा अगर तुझे आज़ान में अल्लाह की तकबीर कहते हुए, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देते हुए अगर ये कलिमात कहते हुए तुझे शर्म आ रही है तो तुम मस्जिद में खड़े होकर फिर थोड़ा सा नाच के गाना गा दो। तो आज मामला यहाँ चला गया कि सुन्नत पर अमल करने को कई मर्तबा हम अपने लिए आर महसूस करने लग जाते हैं। मेरे हज़रत ने एक वाक़या सुनाया, उसकी तरफ तवज्जो दिला के बात को मुकम्मल करते हैं। फरमाने लगे एक नौजवान था, पहले पाकिस्तान में यहाँ तालीम हासिल करता रहा, अच्छी पोजीशन मिली उसको, माँ बाप जो है वो अच्छे खाते पीते घराने से थे, उन्होंने अपने बच्चे को यूरोपीय मुल्क के अंदर जो है वो पढ़ने के लिए भेज दिया। अब वहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी सब लोग ही जो है वो एक ही इदारे में पढ़ रहे होते हैं। उस बच्चे का नाम माँ बाप ने मोहम्मद रखा हुआ था। कुछ अरसे के बाद किसी मुसलमान की उससे मुलाकात हुई तो पूछा कि बेटे तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम है मूव। उसने कहा ये मूव क्या होता है? ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये तो मोहम्मद सा लफ्ज़ है। तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था मोहम्मद। तो फिर मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, जिस इदारे में पढ़ता था, तो वहाँ चूँकि यहूदी और ईसाई और इस तरह के सारे लड़के थे, तो जब मैं नाम बताता था कि मेरा नाम मोहम्मद है तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे, वो मेरे ऊपर तंज करते थे, मेरे ऊपर हंसते थे। तो मुझे शर्म आती थी, तो मैंने अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए अपना नाम मोहम्मद बदल कर मैंने मूव कर दिया। माहौल ने, मुआशरे ने और दीन की तालीम से दूरी ने उस बच्चे को कायनात का सबसे मुकद्दस नाम बदलने का और मिटाने का जो है वो दिल में दाइया पैदा कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल हमारी नस्लें ये कह दें कि हमें नबी का कलमा पढ़ते हुए शर्म आती है? इससे पहले हमें चाहिए हम खत्म नबुव्वत की तालीम को आम करें, हम खत्म नबुव्वत के दुरूस को आम करें, हम अपने नबी का तारुफ करवाएं अपने बच्चों को नबी का आशिक और दीवाना बनाएं, इतनी नबी की तौसीफ करें, इतनी नबी की तारीफ करें, इतनी नबी की अजमतें अपनी औलाद के सामने बयान करें कि हमारे बच्चे नबी के आशिक बनकर अपना पूरा सरापा नबी जैसा बनाने पर मजबूर हो जाएं। एक एक अदा उनकी नबी की सुन्नत में ढली हुई हो और एक एक उनका अमल जो है वो नबी के रंग में रगा हुआ हो। इंशाअल्लाह जब ये सुन्नत अपने सरापा पर लेकर ये मुसलमान गलियों कूचों में, महल्लों, बाजारों में जाएगा, अल्लाह ने इस सुन्नत के अंदर ऐसा
ایسا رعب رکھا ہے، ایسا وقار رکھا ہے، ایسی عزت رکھی ہے کہ کفر کے دل کے اوپر ایسا رعب بیٹھ جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، نبی کے غلاموں کی شان میں گستاخی کرنے کی بھی وہ جرت نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری وجعل الذلت والصغار على من خالف امری۔ اگر ہم عزتیں چاہتے ہیں، ہم نبی کی سنتوں کی طرف آ جائیں، ہم نبی کے طریقوں کی طرف آ جائیں، ہم نبی کی باتوں کی طرف آ جائیں، عزتیں ہمارے قدم چومنے لگیں گی۔ جیسے جیسے عزت والے نبی کے طور طریقے کو چھوڑتے جائیں گے، ویسے ویسے ہم ذلیل سے ذلیل تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس ختم نبوت کی اس عظیم کانفرنس کی برکت سے نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں انڈیل دے۔ جہاں یہ ہم علماء سے کچھ الفاظ سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، وہاں ان علماء کا ہمارے اوپر یہ احسان بھی ہے کہ ایسے بزرگوں کو، ایسے اولیاء کو، ایسے اللہ والوں کو جو سر سے لے کے پاؤں تک نبی کی سنتوں سے سجے ہوئے ہیں اور دل میں عشق رسول کا نور لیے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھنے سے ہی عشق رسول کی چنگاری پھر سے جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام بھی دے جاؤں، ہر دور میں، ہر زمانے میں کفر نے اسلام کو شکست دینے کے لیے اور مسلمانوں کو پامال اور ذلیل کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے ہیں، لیکن آج کے دور کا جو حربہ کفر نے اختیار کیا ہے، شاید کہ اس سے پہلے ایسا حربہ نہ اختیار کیا گیا ہو۔ وہ کیا ہے کہ جہاں سے ہمیں دین ملنا ہے، جہاں سے ہمیں اسلام ملنا ہے، جہاں سے ہمیں نبی کی محبت ملنی ہے، جہاں سے ہمیں عشق رسول ملنا ہے، جہاں سے ختم نبوت کا ہمیں پیغام ملنا ہے، ان مقدس ہستیوں کے اور ان عظیم علماء کی کفر نے ایسی تذلیل کرنی شروع کی، ایسی توہین کرنی شروع کی اور ایسا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ اچھا بھلا مسلمان، دیندار، نمازی، پرہیزی بندہ وہ علماء کے خلاف بک بک کرنے سے باز نہیں آتا۔ کوئی مسلمان جب اپنے علماء کے، اپنے مقتدا کے، اپنے رہبر اور رہنما کے، نبی کے دین کے وارثوں کے خلاف جب زبان چلاتا ہے تو یاد رکھیے پھر صرف اس سے نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں سے بھی ایمان کو چھین لیا جاتا ہے۔ پورے اجتماع سے اس فقیر کا دست بستہ یہ جو ہے وہ پیغام ہے، یہ درخواست ہے، اگر کسی عالم کے خلاف لوگ بات کر رہے ہوں، میڈیا بات کر رہی ہو، کوئی خبر چل رہی ہو، کوئی زبان چل رہی ہو، آپ اس کا حصہ نہ بنا کریں، آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملایا کریں، اس لیے کہ جتنی باتیں ہیں وہ سنی سنائی ہوتی ہیں، تحقیقی نہیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے چلا دے۔ بات تو ہر کسی کے خلاف جب بھی چلائی جائے جلدی سے چل جاتی ہے، لیکن علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف اور دینی تنظیموں کے خلاف، دینی محنتوں کے خلاف جب زبان چلتی ہے تو پھر تو شیطان اس میں خوب محنت کرتا ہے اور ہر بندے کو اس میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی قدردانی ہمارے دلوں میں عطا فرمائے اور ان علماء کے اللہ ہمیں جو ہے وہ قدم و قدم ان کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے اور اپنے بزرگوں اور اولیاء کا پلہ تھام کر ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔